صفحہ نمبر 84 آیت نمبر 88 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے متعلق تمہاری دو جماعتیں ہو گئی۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گمراہ کر کے لوٹا دیا اپنے اعمال کے بدلے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا آپ لوگ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی کفر کریں جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، آپ ان کے ساتھ برابر ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں آپ لوگ منافقین میں سے کسی کو دوست مت رکھو یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے نکل جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لانے کے بعد اعراض کر لیں، کفر میں جائیں، تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ حیث وجدتموہم، جہاں بھی آپ لوگ ان کو پائیں۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور آپ لوگ ان میں سے کسی کو بھی دوست مت رکھو اور نہ مددگار رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ احد کی طرف جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو راستے میں منافقین واپس لوٹ گئے کہ یہ تو اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسی جنگ ہم نہیں لڑتے۔ تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ ان پہ تلواریں اٹھا کے ان منافقین کو پہلے قتل کرتے ہیں، اور دوسری جماعت کہنے لگی کہ ان کو چھوڑ دو، بس ہمارے ساتھ نہیں جاتے تو نہ جائے، ان کو چھوڑ دو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑیں گے۔ اور منافقین یہ خواہش کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان کی تو یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی ان جیسے ہو جائیں، دین اسلام چھوڑ جائیں، لیکن اے مسلمانوں جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں تو ان کو دوست مت رکھو۔ اگر یہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں تو ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو۔ ایمان لانے کے بعد جو مسلمان ہو جائے ایک دفعہ تو مسلمان کے قتل کے 3 راستے جائز ہیں۔ نمبر 1، کسی مسلمان کو وہ قتل کرے، قاتل ہے تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے مسلمان لیکن قاتل ہے مسلمان کا، تو بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، زنا کا ارتکاب کرے، شادی شدہ ہو، 4 گواہ اس پہ پیش ہوں یا خود اقرار کرے کہ میں مجرم ہوں۔
تو تب بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یا یہ کہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں کہ مجھے اسلام نہیں چاہیے، تو اب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان تین راستوں کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ منافقین دراصل دنیاوی فائدے کے درپے رہتے تھے، اور نفاق کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے نفاق کا ارتکاب کبھی ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے امیر نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نہ کسی سے دھوکہ لیتے ہیں۔ دھوکہ دیتے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں عدالت ہے، اور دھوکہ کھاتے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں فراست ہے۔ فراست کی وجہ سے دھوکہ لیتا نہیں ہے، عدالت کی وجہ سے دھوکہ دیتا نہیں ہے۔ فراست کے ساتھ بھی عدالت شرط ہے۔ اگر سمجھداری بہت ہے لیکن ساتھ عدالت نہیں ہے تو یہ سمجھداری دنیا کا شکار ہو جاتی ہے اور نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب باقی دنیا جو مقدر میں ہے وہ ضرور مل کے رہے گی۔ ابن دیلمی فرماتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ ابی ابن کعب، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ خیالات ایسے آتے ہیں، تو مجھے کوئی بات، کوئی حدیث سناؤ کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابن دیلمی یاد رکھو، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام زمین و آسمان والوں کو عذاب دیں تو اللہ دے سکتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کو حق ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف کر دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، ورنہ ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ابن دیلمی یاد رکھو، اگر احد کے پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو گے لیکن تقدیر پہ آپ کا یقین نہ ہو تو اس احد برابر سونا خرچ کرنے میں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اور تقدیر کے متعلق یہ یقین رکھو کہ جو مصیبت آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ ضرور آپ پہ واقع ہوگی، اور جو مصیبت نہیں لکھی وہ کبھی بھی آپ پہ نہیں آ سکتی۔ یہ عقیدہ رکھو تقدیر کے متعلق، یاد رکھنا اگر یہ عقیدہ آپ کا نہ ہو، آپ کو موت آئی تو ابن دیلمی دوزخ جاؤ گے۔ ابن دیلمی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کے مجھے کسی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا علم ہے، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے یہی درخواست کی، اس نے مجھے یہی باتیں سنا دی جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی۔ پھر میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس کو میں نے اپنی یہی بات سنائی، اس نے یہی باتیں سنا دی۔ پھر میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس نے یہی باتیں مجھے سنائی اور مجھے کہا کہ یہ باتیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے خود سنی ہے۔ تو جو مقدر میں ہے وہ دنیا مل کے رہے گی، اور جو مقدر میں نہیں ہے
تو وہ اپنی آدمی منافقت، چلاکی اور اسی انداز سے آدمی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کچھ ہو بھی تو اس میں بڑی بے برکتی ہوگی. اس لیے عدالت کو مد نظر رکھا جائے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اس بات کا خیال رکھا جائے. منافقین میں یہ چیز نہیں تھی، عدالت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نفاق کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالی نفاق سے منع فرماتے ہیں، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. ایمان والو، تمہاری دو جماعتیں منافقین کے متعلق کیوں بن گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گمراہ کر کے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو واپس لوٹا دیا. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. کیا آپ لوگ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے گمراہ ہو گئے ہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. جو اللہ کی طرف سے گمراہی ان کو مل جائے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں بتا سکتے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وہ منافقین تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کی طرح کفر کا ارتکاب کر جائیں تو آپ اور وہ برابر ہو جائیں. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو ایمان والو، آپ لوگ ان کو اپنا دوست نہ سمجھیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اگر ایمان لانے کے بعد وہ واپس لوٹ جائیں کفر میں تو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ان کو آپ لوگ نہ دوست پا سکتے ہو اور نہ مددگار. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے. یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک یا رب.